شریعت اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی تھیوری لے کر آئے ہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے، اور جو آپ کا پھر پریکٹیکل ہے اسے طریقت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو شریعت سمجھ لیجئے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اور اعمال کے مطابق تعلیم لے کر آئے ہیں، اس تعلیم کا نام ہوتا ہے شریعت۔ اور حکمت کا اطلاق کبھی تو قرآن پاک پر ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کے وہ اسرار و رموز جو ظاہری طور پہ قرآن پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آ سکتے، انہیں حکمت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ نبی ان صحابہ کو، یعنی ترجمہ پورا شروع سے لے لیں تو یہ ہے کہ یہ ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو قرآن ہی ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سے مراد یہی بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر تو وہ کہ جب آپ ترجمہ وغیرہ پڑھیں تو فوراً ایک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک ہوتا ہے مقصود الہی۔ پھر مقصود الہی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ایک جس میں راز ہوتے ہیں، اسرار و رموز ہوتے ہیں، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، اسے حکمت سے تعبیر کیا۔ یا بعض نے اس کی شرح کی ہے حدیث سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ حکمت کا اطلاق حدیث پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہاں حکمت سے مراد ہے اچھی تدبیر، پختہ تدبیر، سمجھداری کے ساتھ کوئی اچھا انداز اختیار کرنا، اسے بھی حکمت سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ دونوں کا ڈیفرنس تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک